اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ سورہ ہود آیت نمبر 17۔ افا من کانا، پس جو بھی ہو، علی بینۃ، واضح ہدایت پر، واضح دلیل پر، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے۔ اب یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ قرآن سے گریز اور فرار کے لیے بہانے تراش رہے ہیں، ان کی اصل بیماری یہ ہے کہ ان کی فطرت کا نور بجھ چکا ہے، اور جن کی فطرت کا نور بجھ چکا ہو وہ قرآن پر ایمان لانے والے نہیں بن سکتے۔ اس پر ایمان لانے وہی ہوں گے جن کی فطرت ابھی مسخ نہیں ہوئی ہوگی۔ ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے، پھر کچھ لوگ اپنی فطرت پر قائم رہتے ہیں اور کچھ اس فطرت سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو جو لوگ فطرت پہ قائم رہنے والے ہیں، جو حق کو پہچاننے والے ہیں، وہ بہت جلد اس حق کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَيَتْلُوهُ، اور آتا ہے شاہد منہ، ایک گواہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے، ومن قبلہ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب، اماما و رحمتاً، رہنما اور رحمت کی حیثیت سے موجود تھی۔ یہ جو لفظ آیا ہے کہ کوئی بھی شخص جب بینہ پر ہوتا ہے، فمن کان علی بینۃ من ربہ، تو بینہ کا معنی روشن دلیل اور واضح حجت کے ہیں۔ تو سب سے زیادہ کامل فطرت اللہ کی مخلوق میں سے انبیاء علیہم السلام ہوا کرتے ہیں کہ ان کا باطن وحی کے نور سے منور ہونے سے پہلے ہی اس فطرتی نور سے نورانی ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے وحی کی حیثیت تاریکی پر روشنی کی سی نہیں ہے، بلکہ ان کی حیثیت نور علی نور، جس طرح سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں کہ روشنی پر روشنی۔ اور اسی طرح پھر عام لوگوں میں سے جو لوگ انبیاء علیہم السلام کی دعوت قبول کرنے میں سبقت کرتے ہیں، وہ بھی اپنے اپنے مراتب سے اس نور سے بہرہ مند ہوتے ہیں، اور جس کے اندر یہ نور جتنا ہی قوی ہوتا ہے وہ اسی اعتبار سے اس کی طرف جلدی آ جاتا ہے، اس کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے، اس کو تسلیم کر لیتا ہے۔ قرآن پڑھتا ہے تو اس کو روشنی فوراً مل جاتی ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے دل اور دماغ کی بھی یہی چاہت تھی، جو یہ قرآن کہہ رہا ہے یہی حقیقت ہے۔ اس کو قرآن مجید کی دعوت اجنبی محسوس نہیں ہوتی، اس کا دل و دماغ اسے فوراً قبول کر لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے۔ اور اس کے برعکس جن لوگوں کا یہ نور مکمل طور پر بجھ چکا ہو، ان کو مکمل طور پر اندھیروں نے گھیر رکھا ہو، تو اس کے بارے میں بھی سورہ نور میں فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، کہ ان کے گرداب میں یہ پھنس جاتے ہیں کہ اندھیروں پر اندھیرے ہیں۔ ان کی اپنی ہی شامت اعمال ہوتی ہے کہ اب اگر ان پر وہ نور پڑنا بھی چاہے، کوئی ان تک اس نور کو پہنچانے کی کوشش بھی کرے، تو ان کا دل و دماغ اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ اپنے اس اندھیرے میں اتنے گر چکے ہوتے ہیں کہ اب اس نور سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کے نور میں کمی ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس نور کی تکمیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی چراغ میں تیل موجود ہو تو اسے جیسے ہی آگ دکھائی جاتی ہے وہ فوراً جل اٹھتا ہے، اور اگر کسی چراغ میں تیل کے بجائے پانی بھر کے رکھ دیا جائے تو آپ جتنی بھی کوشش کریں اس کو آگ نہیں لگتی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت اسلام لوگوں کے سامنے رکھی، تو چند ایسے خوش نصیب بھی تھے جنہوں نے پہلی بار ہی آپ کی بات سنی اور اسے تسلیم کر لیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے چند آیتیں سنی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ لوگ کامل نور والے تھے، بس انہیں صرف آگ دکھانے کی ضرورت تھی، اس کے چراغ فوراً منور ہو گئے۔
اس لیے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ان کے لیے باعث رہنمائی بھی تھی اور باعث رحمت بھی تھی۔ اور اس میں ایک لطیف سا اشارہ بھی ہے، گو مشرکین مکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ان کا تعلق بظاہر موسیٰ علیہ السلام کے دین سے نہ تھا، لیکن بہرحال وہ یہودیوں کو کسی حد تک تسلیم کرتے تھے کہ علمی ان کا مرتبہ اور مقام ہے۔ اور دوسرا یہودیوں کے لیے بھی اس میں ایک لطیف سا اشارہ ہے کہ قرآن مجید یہ جو نازل ہو رہا ہے، یہ جو دین اسلام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تصدیق کرنے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی اور آپ کی کتاب کی بھی۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون بھی جو ایمان لاتے ہیں اس پر، ومن یکفر اور جو بھی کفر کرے گا، انکار کرے گا، بھی اس کا، من الاحزاب گروہوں میں سے، فالنار موعدہ پس اس کا ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ اس کی ہے، النار آگ۔ کہ ایسے لوگ صرف اپنا ہی نقصان کریں گے جو اس قرآن مجید سے رہنمائی حاصل نہیں کریں گے، جو قرآن کے نور سے اپنے دلوں کو منور نہیں کریں گے، ان کا اپنا ہی گھاٹا ہے، کیونکہ جو لوگ اس کے قریب نہیں آتے، اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، تو بالآخر ایسے لوگ اندھیروں میں ہی رہتے ہیں، اور اندھیرے والوں کا انجام آگ ہے۔ فلا تکو پس آپ نہ ہو جائیں، فی مریت منہ اس کے بارے میں شک میں، انہ الحق یقیناً وہ حق ہے، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے۔ یہ خطاب اگرچہ عام بھی ہو سکتا تھا، لیکن خطاب پیغمبر علیہ السلام سے ہی ہے، البتہ ان کے جملوں میں جو عتاب ہے اس کا رخ مخالفین کی طرف ہے، کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں ہیں کہ ان سے خود خطاب کیا جائے، اس وجہ سے ان کو خطاب کر کے براہ راست کہنے کے بجائے پیغمبر علیہ السلام کو خطاب کر کے کہہ دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر یہ شامت زدہ لوگ اس واضح حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں تو جھٹلائیں، ان کی اس روش سے آپ کو الجھن نہیں ہونی چاہیے، اور حقیقت یہی ہے کہ یہ آپ کی رب کی طرف سے ہے، اور ایسے لوگ جو اس پر ایمان نہیں لاتے وہ بہت بدبخت اور بد نصیب لوگ ہیں۔ ولیکن اور لیکن اکثر الناس لوگوں کی اکثریت لا یؤمنون ایمان نہیں لاتی۔ تو یاد رہے کہ قرآن مجید نے اکثریت کے بارے میں یہی کہا ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ایمان لانے والے، حقیقی معنی میں ایمان لانے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو واقعی اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ اور آج بھی ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری اکثریت اس قرآن مجید سے بہت زیادہ دور ہے، اس کے احکامات کو نہیں جانتی، اس کو فراموش کر دیتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پھر سے قرآن کی طرف رجوع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئک یعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون۔ سورہ ہود آیات 18 اور 19۔ ومن اور کون، اظلم سب سے بڑا ظالم ہوگا، ممن افترا اس شخص سے جس نے افترا گھڑ لیا، علی اللہ اللہ کے بارے میں، کذبا جھوٹ، یعنی اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے۔ بیان ہی یہی مضمون اسی سیاق و سباق کے ساتھ سورہ یونس کی آیت نمبر 17-18 میں بھی گزر چکا ہے۔ یاد رہے کہ قریش کو قرآن سے سب سے زیادہ چڑ اس کی دعوت توحید سے تھی۔ نسل در نسل وہ یہی عقیدہ اپنائے ہوئے تھے کہ یہ مورتی اور مجسمے اور بزرگوں کی مورتیاں جو ہم نے یہاں بنا رکھی ہیں، تصویریں رکھا رکھی ہیں بیت اللہ میں،
یہ ہمارے نفع و نقصان کے مالک ہیں، اور جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کسی بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں تو یہ بات سن کر وہ آگ بگولا ہو جاتے تھے اور پھر ان کے منہ میں جو آتا وہ کہہ ڈالتے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے لیے مقرر کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ وہ تمہاری اللہ کے ہاں شفاعت کریں گے؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے بہت زیادہ قریبی ہیں؟ یہ تو تم نے اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں، اور پھر ان کو بنانے کے بعد، بہت سوں کو بنانے کے بعد تم نے خام خواہ ان کی نسبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف کر رکھی ہیں، اور اللہ کے بارے میں تم نے جھوٹی باتیں پھیلا رکھی ہیں۔ جس طرح ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کہ یہ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی سند، کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی۔ اولئک، یہ یعرضون، پیش کیے جائیں گے، علی ربہم، اپنے رب کے پاس، ویقول الاشہاد، اور کہیں گے گواہ، ہؤلاء، یہ، الذین، جنہوں نے، کذبوا، جھوٹ بولا، علی ربہم، اپنے رب کے بارے میں، یعنی جب ان لوگوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ سب جھوٹی باتیں کیا کرتے تھے۔ اب یہ گواہ انبیاء بھی ہوں گے، اور اس کے علاوہ وہ ہستیاں بھی ہوں گی کہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر پکارا جاتا تھا، وہ لوگ ان سے برات کا اظہار کر دیں گے، وہ کھلم کھلا کہہ دیں گے کہ یا اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، کہ ان لوگوں نے تیری سیدھی راہ کو چھوڑ کر، صراط مستقیم کو چھوڑ کر اپنی من چاہی راہیں اختیار کر لی اور ہمیں تیرا شریک بنا دیا۔ جس طرح کہ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو خدا بنا لیں؟ تو جواب میں عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، یا اللہ جب تک میں ان میں تھا اور جو میں نے بات کی ہے وہ تو جانتا ہے، میرے بعد یہ کیا کرتے رہے اس کی مجھے خبر نہیں۔ تو اب یہ جو لوگ ہیں جن کو آس اور امید ہے بڑی دنیا میں، اور انہی کی آس امید میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی بھی نہیں کی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ روز قیامت جب وہ برات کا اظہار کر دیں گے تو پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا سوائے پشیمانی کے۔ الا، سن رکھو، خبردار، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پر، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، اور سب سے بڑا ظلم ہے ہی یہ کہ کوئی انسان اللہ کے ساتھ شریک کرے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ الذین، اور جو لوگ، یصدون، روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، جو لوگ سیدھا راستہ اختیار کر رہے ہیں ان کو بھی یہ روکنے کی کوششیں کرتے ہیں، یہی لوگ بہت بڑے ظالم ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے ہیں ٹیڑھ پن، ٹیڑھے راستے اختیار کرتے ہیں، سیدھی راہ کو چھوڑ کر ٹیڑھے راستوں پر یہ لوگ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ان کے دو جرم ہو گئے۔ پہلا جرم تو یہ ہے کہ ان کے سامنے سیدھا راستہ بیان کر دیا گیا، ان لوگوں نے اسے تسلیم نہیں کیا، واضح ہو جانے کے باوجود اسے قبول نہیں کیا۔ اتنا اعلیٰ نور، اتنا اعلیٰ پیغمبر، اتنی اعلیٰ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی، لیکن یہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے ہی تیار نہیں۔ اور دوسرا ان کا جرم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو تسلیم کرنا چاہتا ہے، اسے قبول کرنا چاہتا ہے، تو یہ بھی اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور آخرت کے یہی لوگ منکر ہیں، انکار کر دینے والے ہیں، آخرت کو بھی ماننے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں۔ تو گویا جو شخص بھی اللہ پر جھوٹ باندھے یا سیدھی راہ اختیار نہ کرے، اور خود تو سیدھی راہ اختیار نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتا ہے، جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اگر وہ زبان سے کہتے بھی رہیں کہ ہم تو آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، ایسے لوگ ہرگز کی آخرت پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ توحید کا فہم عطا فرمائے اور اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔